اللہ سلیکٹ کرے گا تو ہم اسے امام مانیں گے، اگر کچھ خطا کار اکٹھے ہو کے الیکٹ کریں گے تو ہم نہیں مانیں گے۔ اس کے علاوہ اس میں ایک علم کا وہ درجہ ہونا چاہیے کہ وہ محدود نہ ہو، اس کا علم اس دنیا کے کسی ادارے سے مشروط نہ ہو، یہاں پہ تحصیل سے مشروط نہ ہو، اس نے کسی اسکول کالج یونیورسٹی میں جا کے نہ پڑھا ہو اور محدود علم نہ ہو، اپنی جہالت کو علم میں تبدیل نہ کیا ہو، بلکہ اس کا علم عطائی، کل والی میری بات ذہن میں رکھیں جو میں نے عرض کی تھی کہ علم کی دو قسمیں ہوتی ہیں، کبھی حاصل کیا جاتا ہے، کبھی عطا کیا جاتا ہے، یعنی تحصیل شدہ علم اس کے پاس نہ ہو، کیا ہو؟ عطا شدہ علم ہو، اور عطا کرنے والا اگر خود لامحدود ہے تو اس علم کی تو یقیناً حد ہوگی جو انہیں عطا کیا ہے، کم از کم ہماری سوچ، ہماری فکر اور ہمارے فہم سے وہ حد بار ہے۔ تیسری کیا خصوصیت ہے؟ تیسری خصوصیت یہ ہے کہ اس میں ایک ایسی صلاحیت ہونی چاہیے، اس کی تھوڑی تفصیل بتانے کی ضرورت ہے، کہ وہ روزمرہ کے امور میں ہم خطا کاروں جیسی خطاؤں کا مرتکب نہ ہوتا ہو، جسے کہتے ہیں معصوم عن الخطا، وہ غلطی کا ارتکاب نہ کرتا ہو۔ اب یہ خود ایک بہت بڑا موضوع ہے علم کلام میں کہ عصمت کی تعریف کیا ہے، کس حد تک ہے، مختلف مکاتب فکر میں عصمت کی متعدد تعریفیں بیان کی گئی ہیں، کوئی تھوڑی، کوئی زیادہ، کوئی متوسط، کوئی اس طرح کی عصمت مانتا ہے۔ الحمدللہ مکتب جعفریہ، امام جعفر صادق علیہ السلام کے پیروکار عصمت کی وہ تعریف مان کے اپنے امام کو اس پہ پرکھتے ہیں جسے عصمت کاملہ کہتے ہیں۔ عصمت کے حوالے سے مختلف باتیں کی گئی، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جی خدا کا جو پیغام آتا ہے نبی کے پاس، تو نبی کو جب وہ پیغام دیا جاتا ہے، وہ پیغام نبی اللہ سے ریسیو کرتے ہوئے اگر اس میں خطا نہ ہو تو اسی کو عصمت کہتے ہیں۔ پیغام کو آگے پہنچاتے ہوئے یا اپنے روزمرہ کے امور میں غلطی کر سکتا ہے، یہ عصمت کی ایک تعریف ہے جو انتہائی، جسے ہم حد اقل تعریف کہتے ہیں۔ اس سے آگے بڑھ کے کچھ لوگوں نے یہ کہا کہ نہیں، انبیاء معصوم تو ہوتے ہیں لیکن وہ نہ صرف خدا کا پیغام لینے کے ضمن میں معصوم ہوتے ہیں، بلکہ جب وہ لوگوں تک پہنچاتے ہیں تو پھر بھی ان سے غلطی نہیں ہوتی۔ کچھ لوگ یہاں تک آ کے رکے۔ ایک درجہ عصمت کا اور آگے بڑھتا ہے، وہ کہتا ہے کہ نہ فقط یہ، جو بڑے بڑے گناہ ہیں نا، جنہیں گناہان کبیرہ کہا جاتا ہے، وہ بھی اللہ کے خاص نمائندے جو اس کے منتخب شدہ ہوتے ہیں، وہ ان گناہوں کا ارتکاب بھی نہیں کرتے۔ ہاں، چھوٹے گناہ روزمرہ کے امور میں گناہ ان سے سرزد ہو سکتا ہے۔ اس سے ایک درجہ عصمت کا وہ ہے کہ وہ کہتا ہے کہ نہ چھوٹا، نہ بڑا، نہ صغیرہ، نہ کبیرہ، کسی قسم کا گناہ ان سے سرزد نہیں ہو سکتا۔ ہاں، کبھی کبھی وہ کسی خطا کے مرتکب ہو سکتے ہیں جو کہ عمدن نہیں کرتے، اور یہ انبیاء، مثال کے طور پہ حضرت آدم علیہ السلام کو منع کیا گیا کہ آپ نے گندم نہیں کھانی، انہوں نے کھا لی، یہ گناہ نہیں تھا، یہ ترک اولا تھا، یعنی بہتر تھا کہ نہ کرتے لیکن کر لیا انہوں نے۔ یہ بھی ایک عصمت کی تعریف ہے اور یقیناً انبیاء میں پائی جاتی ہے۔ مکتب جعفریہ، امام جعفر صادق علیہ السلام کے ماننے والے اپنے انبیاء، اپنے نبی آخر الزمان اور اپنے معصومین میں عصمت کا وہ درجہ بطور معیار کے قبول کرتے ہیں جس میں معصوم امام ترک اولا بھی نہ کر سکے۔ کہنا یہ چاہتا ہوں کہ اگر میں اور آپ کسی کو مانتے ہیں امام، تو ہمارے نزدیک اس کے لیے کچھ معیارات ہوتے ہیں، اگر وہ اس معیار پہ پورا اترے گا تو ہم اس کو امام مانیں گے، وگرنہ ہم امام نہیں مانیں گے۔ جب میرا اور آپ کا امام جسے ہم مانتے ہیں اسے ہمارے معیار پہ پورا اترنا چاہیے، تو ہمارے امام کو بھی تو یہ حق ہے نا، وہ بھی کوئی معیار رکھتا ہو، جو اس معیار پہ پورا اترے وہ اسے اپنا شیعہ مانے۔
پہلا معیار کیا ہے؟ پہلا معیار یہی ہے کہ خدا کہہ رہا ہے کہ اے اہل بیت میں نے آپ سے رجس کو دور کیا۔ رجس کسے کہتے ہیں؟ رجس کی تعریف یہ ہے کہ دو قسم کے نقص ہوتے ہیں، ایک ہوتی ہے نجاست، نجاست لگ جاتی ہے بدن پہ، اور نجاست صاف کر دی ہے تو بدن پاک ہو جاتا ہے۔ کوئی ایسی مادی نجاست وہ اگر بدن پہ لگ جائے جو کہ جسم کو طاہر نہیں رہنے دیتی، پاک نہیں رہنے دیتی، تو جسم جو ہے بدن انسانی نجس ہو جایا کرتا ہے۔ لیکن یہ بدن کی نجاست ہے، روح کی نہیں۔ جب انسان کوئی گناہ کرتا ہے تو یہ گناہ جسے اسم کہا جاتا ہے، یہ روح کی نجاست ہے۔ اب بدن کی نجاست اور روح کی نجاست دونوں کو اکٹھا کر دیں تو عربی میں ایک لفظ ہے ان کے لیے جسے رجس کہتے ہیں۔ خدا نے یہ نہیں کہا کہ اہل بیت میں نے آپ سے اسم دور کیا یعنی گناہ دور کیا، میں نے آپ سے نجاست دور کی۔ خدا کہتے ہیں میں نے آپ سے رجس دور کیا، یہ دونوں قسم کی نجاستیں اور خباثتیں میں نے آپ سے دور کر دی۔ میرے دوستو اب اسی بات سے سمجھو، اگر ہمارے لیے معیار ہے تو امام کے پاس بھی معیار ہے۔ امام اس معیار پہ دیکھتے ہیں، سب سے پہلے جس کو انہوں نے قبول کرنا ہے وہ اس معیار پہ پرکھتے ہیں۔ اگر کسی درجے کا بھی اس میں رجس ہے تو اسے امام کبھی اپنے قریب نہیں آنے دیتے، خدا نہیں آنے دیتا۔ اگر یہ ہمارا دوست عادل